وقت جان ایلیا، یہ سال کے آخری مہینے کی ایک پراحساس اور معنی طلب شام ہے جو ایک صحرائی مکان، خرابہ نما مکان کی فضا پر طاری اور اس کے گوشے گوشے میں ساری ہے۔ مکان کی پچھلی گہ کی درمیانی الماری کے آگے ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر 3 گلیم پوش بیٹھے ہوئے حالت کلام میں مستغرق ہیں۔ ان میں سے سن رسیدہ دراز منہ اور انبوہ ریش متنفس کا نام دیمقراطیس ہے، سراپا دانش دیمقراطیس۔ دوسرے متنفس کو جان ایلیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسرا متنفس یونانی خد و خال اور الجھے ہوئے بڑے بڑے بالوں والا پرحال گفتار مست نشیان ہے، جان ایلیا کا ازلی ہمزاد نشیان۔ آج نشیان کی سالگرہ کا دن ہے، سو آج اس پر وقت کا، زمان کا احساس ایک عجب حالت انگیزی کے ساتھ طاری ہے۔ یوں بھی ان تینوں کو وقت کی گزر کا احساس عجب خیال پرور حالتوں سے دوچار رکھتا ہے۔ نشیان، سال کا آخری مہینہ ہے، اور پھر یہ کہ آج تمہاری سالگرہ کا دن ہے، اور آج کے دن اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے تم حسب سابق سیاہ لباس پہنے ہوئے ہو، سو کسی بھی عذر کے بغیر تم وقت کے بارے میں کلام جاری کرو۔ اور ہاں، آج میرے حصے کی سخن گزاری کا فرض بھی تم ہی کو انجام دینا ہے، میرے ہمزاد، تم ہی کو۔ میں نے یعنی جان ایلیا نے نشان سے کہا۔ ہاں اے فرزند، آج تو تمہاری ہی شام کلام ہے، معنی کو ملفوظ کی ترازو میں تولو، اپنی عادت کے موافق کسی بناؤ کے بغیر بولو اور بات کی گرہ کو کھولو۔ عالی مرتبت جناب دیمقراطیس نے ایک عجب مان اور فرمان کے انداز میں فرمایا۔ نشان نے میرے دائیں ہاتھ کو چوما، اپنے دائیں ہاتھ سے عمو دیمقراطیس کے گھٹنے کو چھوا اور پھر اپنے ہتھیلی کو آنکھوں سے لگایا۔ چند لمحوں تک ایک گفتار آنگی سکوت کی سی کیفیت طاری رہی، اور پھر وہ گویا ہوا، اس طرح کہ جیسے وہاں نہ کوئی مخاطب ہو اور نہ کوئی مخاطب۔ ایک حال کا اختتام ہو رہا ہے، ایک سال تمام ہو رہا ہے، جبکہ کسی بھی امر کا اختتام نہیں ہو رہا، کچھ بھی تو نہیں تمام ہو رہا، وجود میں نہ کوئی اختتام ہے اور نہ کوئی تمام، نہ آغاز کے طور کا کوئی آغاز ہے اور نہ انجام کے طور کا کوئی انجام۔ ایک ازلی اور ابدی ہست ہے، ایک دائم اور سرمدی ہے جو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خاص انداز سے عمو کو اور ایک دوسرے انداز سے مجھے دیکھا، پھر اپنی آنکھیں میچ کر کلام کو جاری کیا اور اپنے معنی کی حالت کو گرد و پیش پر طاری کیا۔ پر ہم اس ازلی اور ابدی ہست اور اس دائم اور سرمدی ہے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ چند ثانیوں کے لیے تھما اور پھر بیان اور بلاغ کے عالم میں جما۔ زمان کا معاملہ 3 حال سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ گمان کے 3 ہی طور برتے جا سکتے ہیں، اور وہ طور ہیں ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ طور ہے جس کی کوئی بود نہیں ہے، مستقبل وہ دور ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر وہ موجود ہو تو حال کہلائے، اور رہا حال تو اگر وہ موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا، اور اگر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا تو وہ اشارے سے پہلے موجود ہوگا، اور جو اشارے سے پہلے موجود ہو وہ حال نہیں ہو سکتا۔ زمان کا احساس نفس کا ایک عجیب پرطور، ایک عجیب بے طور احساس ہے، اور اس احساس کے ساتھ نفس کی صرف وہی حالت کوئی کیفیت پرداز معاملت کر سکتی ہے جس کا سروکار شاعری یا تخیل کے کسی تاثر آگی رگ و ریشے سے ہو۔ بہرحال گزشتہ 2-2.5 ہزار برس کے دوران فلسفیوں اور مفکروں نے زمان کے بارے میں وہ سب کچھ کہا ہے جو پوری معقولیت اور سخت گیر معقولیت کی حالت میں کہا جا سکتا تھا۔ مثلاً یہ کہہ کر اس نے عمو دیمقراطیس کو مؤدبانہ انداز سے دیکھا جیسے وہ انہیں آموختہ سنا رہا ہو، اور قدرے توقف کے بعد دوبارہ لب کشا ہوا۔ مثلاً پہلے زمان پیوستہ اور پے در پے آنات،
آن کی جمع کا نام ہے. دوسرے، زمان تغیرات کی مدت کے ہم مفہوم ہے. تیسرے، ہر حادث ایک امتداد رکھتا ہے جس سے اندازہ قائم کیا جاتا ہے اور وہ امتداد ہی زمان ہے. چوتھے، زمان قرار ناپذیر ہیتوں کا اسم ہے. زمان کی یہ تعریف شیخ ابو علی سینا کی عطا ہے. انہوں نے زمانے کے بارے میں اس کے سوا کچھ اور بھی فرمایا ہے. پانچویں، زمان مطلق حرکت ہے. چھٹے، زمان وجود کا اندازہ یا اس کی مقدار ہے. ساتویں، زمان ایک ازلی سرمدی اور واجب الوجود جوہر ہے. آٹھویں، زمان حرکت کی مقدار سے عبارت ہے. قدیم فلسفیوں میں زمان کی یہ تعریف سب سے زیادہ معتبر اور مقبول رہی ہے. نویں، متغیر سے متغیر کی باہمی نسبت کا نام زمان ہے. دسویں، زمان ایک موہوم شے ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمان کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا. 11ویں، نیوٹن نے زمانے کے بارے میں ایک عام آدمی سی بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ زمان خارجی اشیاء سے یکسر لا تعلقی کے ساتھ بہہ رہا ہے اور اس کی رفتار غیر متبدل ہے. 12ویں، آئنسٹائن نے زمانے کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ تعریف اشیاء کی تاریخ میں ایک یادگار واقعے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کائنات 4 بعدی ہے. اس کے 3 بعد مکانی ہے اور چوتھا بعد زمان ہے. یہ بات شاید یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ مکان زمان میں ساری ہے اور زمان مکان میں، اور یہ ہے وہ حقیقت جسے زمان مکان کہتے ہیں. ہر شخص اور ہر شے کا اپنا ذاتی وقت ہے، یعنی مطلق اور کائناتی وقت کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا. اب میں زمان کے بارے میں شاعرانہ انفعال، تخلیقی انفعال کی نسبت سے ایک غیر مربوط سلسلہ کلام جاری کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمان نفس کے اپنے وجود کی کیفیت اور اس کیفیت کے استمرار کے متصل یکسر غیر منفعل ادراک، اور اس ادراک اور غیر نفس یا ماورائے نفس سے اس ادراک کی ایک سیال اضافت کا وقوع ہے، کبھی شعوری اور کبھی غیر شعوری وقوع. یہ تو ہوئی ایک بات. یہاں مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے، اور وہ یہ کہ زمان فکر کا ایک قالب ہے، ایک قالب یا صورت گر. صورت اپنی منطقی مفہوم میں. اس وقت میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمان نفس مدرکہ کے احساس استمرار کا ایک جبلی انفعال ہے. اس کے علاوہ یہ کہ زمان نفس اور خارج نفس کی ایک ایسی نسبت کا اسم ہے جو مختلف اشیاء اور احوال کے وجود کے درمیان ایک ربط، ایک واضح یا مبہم ربط کی کیفیت سازی کرتی ہے، اور اس کیفیت سازی کو ایک تخلیقی عمل کا مرتبہ حاصل ہے. اب مجھے کچھ کرینے کی بات کرنا چاہیے. نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم سال ہر سال کے ہرما نصیب ہر نئے سال سے کچھ جاں پرور امیدیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ جاننے کی خواہش ہے کہ ہمارے صاحبان امر و قدر اس ملک کے کروڑوں انسانوں کے سب سے زیادہ سنگین مسئلوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے. ہم ہر نئے سال کے آغاز پر کچھ امیدوں کی پرورش کرتے ہیں، پر ہوتا یہ ہے کہ ان امیدوں کو مختلف قسطوں میں ہلاک کر دیا جاتا ہے. نشیان یہ کہہ کر خاموش ہوا ہی تھا کہ عمو دیم قراتیس نے اس کی پیشانی چومی اور میں نے اسے گلا لگا لیا.